الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العظيم. قابل قدر حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے ہمارے نوجوانان اور ساتھ میں ہمارے گاؤں کے جو ہمارے برادران وطن، ہمارے وطنی بھائی، آج کا یہ اتنا بڑا مجمع اور عام لوگوں کی اتنی بڑی حاضری، یہ اس بات کی شہادت اور علامت ہے کہ جب جس جگہ کے اوپر کوئی عام انسانیت کا کام ہوتا ہے، جس سے انسانیت کو افادیت اور راحت میسر ہوتی ہے، ایسے مبارک موقع پر اور عام فائدے والے کام کے موقع پر پورے انسانیت کے ناطے سبھی لوگ یکجٹ ہو کر جمع ہوتے ہیں اور اس کام کی مقبولیت، اس کی افادیت کو منظر عام پر لانے کے لیے جنہوں نے محنتیں کی ہے، جنہوں نے تقویٰ فرمائی ہے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر زیرو کو، ہر جاندار کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی سے زندگی بخشی. بلکہ دنیا کی بے شمار چیزیں اور نعمتیں وہ ہے جس کے لیے انسان پانی کا محتاج ہے، اور یہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کے اس موقع پر جہاں ہمارے سامنے یہ دیدازیب عمارت کھڑی ہے، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگوں نے رات دن کی محنتیں اور قربانیاں دی ہوگی. جس وقت ہمارے جوانوں کے دل میں یہ بات آئی کہ علاقے کے اندر پانی کی قلت محسوس کی جا رہی ہے، یہاں نئی سوسائٹی جو وجود میں آئی اور اس علاقے میں جہاں پانی کی قلت ہے، ضرورت کے مطابق پانی نہیں مل رہا ہے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جوانوں کے دلوں میں بات ڈالی. انہوں نے مقامی علماء سے مشورہ کیا اور اس کے بعد 19/8/2021 کو راحت واٹر ورکس کی یہ پہلی میٹنگ ہوئی اور اس میں اس مدعے کو، اس کام کو رکھا گیا کہ بھئی اس جگہ کے اوپر ایک واٹر ٹینک جسے ہم واٹر ورکس کہتے ہیں اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. تو میٹنگ میں الحمدللہ علماء حضرات، مفتیان نظام بھی تشریف فرما تھے. مشورے کے بعد ایک میٹنگ کے بعد جو یہاں کے کمیٹی وجود میں آئی، جس میں ہمارے جوانوں نے دل کھول کر تعاون کرنے کی اور محنت کرنے کی جب ہمت دلائی، تو الحمدللہ اس وقت سے یہ کام شروع کیا گیا اور جو چندہ اور ڈونیشن کا کام ہے وہ بھی شروع کیا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے آنند فانند 1 سال کے قلیل عرصے میں یہ خوبصورت عمارت اور یہ خوبصورت واٹر ٹینک ہمارے سامنے کھڑی ہے. پانی کی قلت اور اس کی ضرورت اس انسان سے پوچھیے جو قطرے قطرے کے لیے ترستا ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں ویسے بھی عرب میں پانی کی قلت، اور اس وقت مدینہ منورہ میں کوئی خاص پانی کا انتظام نہیں تھا، اس میں بھی میٹھے پانی کا ایک بیر روما کر کے کنواں تھا جس میں پانی میٹھا ہوتا تھا، لیکن وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، پانی فروخت بھی کرتا تھا، وہ بیچتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عام مسلمانوں کی ضرورت کے لیے اس کنویں کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کرے گا، عام کرے گا، اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ملے گا. جب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، انہوں نے اس دور میں 35,000 درہم میں
اس کنویں کو خریدا اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کیا، پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے جو فضیلت اس آدمی کے لیے بتائی تھی کیا وہی فضیلت اب میرے لیے بھی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ نے وہ 35,000 میں کنواں خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو قرآن و حدیث میں پانی کی ضرورت جو ہے اس کو پورا کرنے کے بڑے فضائل ہیں. جیسے کھانا انسان کی ضرورت، کپڑا انسان کی ضرورت، مکان انسان کی ضرورت، جو بھوکے کو کھلائے گا، جو ننگے کو پہنائے گا، جو پیاسے کو پلا کر سیراب کرے گا. قرآن و حدیث میں ایسے لوگوں کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں. اور الحمدللہ آج ہم نے یہ دیکھا، عام مسلمانوں کی ضرورت کے لیے آج پانی کا ایک بہترین انتظام ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ اس کام کی افادیت کو عام فرمائے اور اس کام میں جن جن حضرات نے جس جس لائن سے محنتیں کی ان کے بھی ہم بڑے شکر گزار ہیں. آج کا یہ اجلاس اسی بات کے لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ بھائی دینے والے کا شکریہ ادا کیا جائے، جنہوں نے ہمیں ساتھ دیا، تعاون کیا. گاؤں کے لیے اتنا بڑا کام جو ایک عمارت اور بلڈنگ کی شکل میں یہاں تیار ہوا ہے، آج اس کی افتتاحی دعا بھی ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد جہاں ضرورت ہے وہاں پانی پہنچانے کی پوری کوشش بھی کی جائے گی. دعا سے پہلے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ چند مفید باتیں اور قیمتی نصیحتیں بھی فرمائیں گے. قبل اس کے ہمارے اس راحت وٹوس کمیٹی کے ممبر اور رکن اور کمیٹی کے مضبوط کہے جانے والے ممبر حضرت مفتی اسماعیل واڑی سلمہ، چونکہ وہ سفر کی وجہ سے حاضر نہیں ہیں، انہوں نے اپنا ایک تشکر نامہ پیش کیا ہے جس کو مولوی سہیل وچھیات آپ کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت مفتی اسماعیل صاحب واڑی چکے راحت واٹر ورکس ٹینک کے کام کو انجام دینے اور یہاں تک پہنچانے میں جن جن حضرات نے مالی تعاون فرمایا، اور مالی تعاون کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے بڑی دولت ہمارے سامنے پیش کر دی اور ہم اس کا شکریہ ادا کیا جائے، بلکہ کسی نے 1 روپیہ دیا، کسی نے 1 اینٹ دی، اس کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کا بھی شکر بجا لائے. عام مسلمانوں کے چندے سے جو چیز وجود میں آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عند اللہ بھی مقبولیت دیتے ہیں اور عند الناس بھی مقبولیت عطا ہوتی ہے. جن حضرات نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان میں سے چند حضرات کے نام پیش کیے جاتے ہیں. جن حضرات نے 50,000 یا اس سے زیادہ کا ڈونیشن دیا اس کام کے لیے، وہ چند نام آپ کے خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. مانو سیوا ٹرسٹ لاجپور، الیاس بھائی بلبلیا ڈیوزبری، عائشہ ابراہیم بوٹا والا راندیر، اسماعیل بھائی بلبلیا، آصف بھائی بھانا، محمد چاچا کاندہ والا کینیڈا، خدیجہ یوسف وچھیات، جمیلہ رشید احمد کاندہ والا، نانا فیملی راندیر، فاطمہ یوسف بوٹات، عزیز الرحمان بلبلیا ساؤتھ افریقہ، مفتی سلیمان واڈی صاحب، شعیب بھائی راندیر، احمد عبدالحی کیکا پٹیل ساؤتھ افریقہ، مولانا عبدالصمد پٹیل صاحب یو کے، مولانا عبدالسلام مارویہ صاحب یو کے، حاجی اشرف چاچا دیوان یو کے، اسماعیل بھائی بانگی اور ان کی فیملی کی طرف سے بھی ایک بڑی رقم ملی جو امریکہ والے ہیں. اسلم بھائی کاندہ والا یو کے، افضل بھائی دادی پٹیل، ایوب بھائی وچھیات، صادق بھائی ناناواڑی، افضل بھائی سید. ان حضرات نے بھی بڑی محنت کی اور گھر گھر جا کر لوگوں کے سامنے اس واٹر ٹینک کے لیے ڈونیشن کو جمع کیا اور یہاں پہنچاتے رہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بشیر بھائی داؤد، گوری بھائی ساؤتھ افریقہ، میاں بھائی ماکڑا یو کے، آصف بھائی واڈی بارباڈوس،
یوسف بھائی حافظی نانی احمد ساؤتھ افریقہ، بشیر بھائی کاسوجی پانتھاؤ کینیڈا، لاجپور مسلم ویلفیئر سوسائٹی یو کے، انہوں نے بھی ایک بڑی رقم الحمدللہ واٹر ٹینک کے لیے یہاں بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ کمیٹی کو جزائے خیر دے، جنہوں نے ان کا تعاون کیا انہوں نے ہم تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ دارین میں ان سب حضرات کو بہترین بدلہ دے۔ عبداللہ بھائی دادی پٹیل اور ان کی فیملی یو کے، منیش بھائی کنساڑ، سلیمان اسماعیل مارویہ یو کے، ہیمن بھائی ہوجی والا سچین، ابراہیم بھائی دیوان لیسٹر، گوسا بھائی بلڈر سورت والے، محمد بھائی حویلی والا بارباڈوس، کلپیش بھائی اگاسیا سچین، یوسف مبارک انصاری ساؤتھ افریقہ، مولانا عبد الرحیم دیوان صاحب، ان کی مسجد فاطمہ لیسٹر، وہاں سے بھی انہوں نے ایک بڑی رقم بھیجی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مسجد کمیٹی کو بھی اور حضرت مولانا کو بھی۔ عبداللہ یوسف دادی پٹیل کفلیتا، جن کی طرف سے فلٹر پلان کا پورا خرچ دیا گیا، اور اس موقع پر خاص کر ہم ان حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے رات دن کی محنتیں اور قربانی دے کر اس کام کو انجام دیا، جس میں ہمارے نعمان بھائی آرکیٹیکٹ ہیں، یونس بھائی کانٹریکٹر، مولانا ہارون عرفانیہ صاحب، انہوں نے مناسب قیمت میں یہ زمین ہمیں الحمدللہ راحت واٹر ورکس کے لیے دی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اور ہمارے لاجپور کے مکھیا اور سرپنچ بشیر بھائی خلیفہ، انہوں نے بھی رات دن ہمارے محمد بھائی بلبلیا کے ساتھ یہاں کھڑے رہ کر محنتیں کی۔ اسی طرح الیاس بھائی کانٹریکٹر، رشید بھائی کانٹریکٹر، انہوں نے 1 سال تک جب تک یہ کام چلا وہاں تک پانی اور بجلی فری مفت میں ان کی طرف سے، ان کے گھر کی طرف سے ہمیں ملا اور یہ کام انجام دیا گیا۔ آفتاب بھائی سید، وہ بھی رات دن دوڑتے رہے محمد بھائی کے ساتھ سامان وغیرہ لانے میں۔ عبداللہ بھائی مہتر، اسماعیل بھائی ڈوکراٹ وائرمین، انہوں نے بھی بڑی محنتیں کی۔ اقبال بھائی کاسوجی، عمر بھائی تیلاڑی جو پلمبر ہے، انہوں نے بھی رات دن الحمدللہ محنت کر کے جو پوری لائن کا کام تھا وہ انجام دیا۔ محمد بھائی راجکوٹ، جن کے پاس یہ فلٹر پلان لیا گیا، انہوں نے مناسب قیمت میں، بالکل ایسے سمجھے کم قیمت میں یہ فلٹر پلان دیا۔ اور راحت واٹر، اسی طرح سعید بھائی واولا کینیڈا والے، انہوں نے بھی ایک بڑا ڈونیشن دیا۔ اور اس موقع پر ہم لاجپور راحت واٹر ورکس کے سبھی ممبران اور سبھی ٹرسٹی حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہر وقت کوشش میں لگے رہے، لوگوں کے پاس منت سماجت کرتے رہے، یہاں انتظامی کاموں میں بھی انہوں نے بڑا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کمیٹی کے ممبران کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس موقع پر خاص کر ہمارے محمد بھائی بلبلیا، سبھی جانتے ہیں کہ رات دن اپنا گھر کا کام چھوڑ کر اس کام کو انہوں نے اپنا گھر کا کام سمجھ لیا، اور رات دن جب بھی دیکھو 24 گھنٹے جب بھی فون آتا ہے وہ یہی کہتے کہ میں واٹر ورکس پہ ہوں، فلاں کام ہو رہا ہے، فلاں کام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے اور ان کے حق میں بھی اس کام کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، ان کی عمر میں صحت میں اللہ کو برکتیں دے۔ اور بڑی پانا سپاسی ہوگی اگر اس وقت ہم ہمارے اس سرزمین لاجپور کے جوانوں کے دلوں کی دھڑکن اور ہمارے روح رواں ہر دل عزیز حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب کتھرادہ دامت برکاتہم العالیہ کا شکر ادا نہ کرے، کیونکہ حضرت نے جب سے کمیٹی بنی آج تک موقع پر موقع مفید مشوروں سے نوازتے رہے، ان کا بھرپور تعاون رہا، اور جب جب بھی میٹنگ ہوتی تھی مفید مشورے دیتے تھے، لوگوں کے سامنے بھائی چارہ اور اخلاص اور للہیت سے کس طرح کام کیا جائے پوری کمیٹی کو ساتھ لے کر وہ سمجھاتے رہے۔ حقیقت میں بڑے کا جب سایہ سر پر ہوتا ہے تو انسان، اور بلکہ یوں کہیے کہ پوری کمیٹی خلفشار، انتشار، اختلافات سے، جھگڑوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کو بھی صحت عافیت تندرستی سے نوازے۔ اس کام کو پورا کرنے میں الحمدللہ 94,43,251 روپے ڈونیشن اور چندے کے طور پر جمع ہوئے، اور یہ کام جو وجود میں آیا اس کے پیچھے جو مجموعی خرچ ہوا 95,84,128 روپے۔ ابھی قرض دینا باقی ہے 1,40,877 روپے، اس کام کی ادائیگی میں ابھی باقی ہے۔ اور دوسری آپ حضرات سے آخر میں ایک اپیل یہ بھی ہے
کہ الحمدللہ جہاں زیادہ ضرورت تھی وہاں لائن کا کام پورا ہوا اور 1-2 دن میں انشاءاللہ وہاں پانی بھی شروع ہو جائے گا. اب مزید ضرورت ہے نصیب نگر سے لے کر اجمیری محلے تک اور وہاں سے پھر سراج بھائی ولی کے گھر تک اور اس طرف ہے جو مدرسۃ البنات وہاں تک یہ لائن کا کام باقی ہے تاکہ وہاں کے باشندوں کو بھی یہ پانی پہنچ سکے. اس کے لیے اندازاً 9 لاکھ روپے کا خرچ باقی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی آسان کرے, معاونین کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے اور اپنے غیبی خزانے سے اللہ تعالیٰ باقی ضرورتیں بھی پوری فرمائے. اور انشاءاللہ یہاں سے فلٹر پانی بھی دستیاب ہوگا جو معمولی قیمت میں ہر انسان کو ملے گا اور موقع موقع سے انشاءاللہ گھر گھر بھی پہنچایا جائے گا. دعا فرمائیں کہ جس نیت سے یہ کام وجود میں آیا ہے اور جو نیت تھی کہ بھائی عام مسلمانوں کی ضرورتیں اس سے پوری ہو, انسانیت تک یہ پانی کی افادیت پہنچے, اللہ تعالیٰ اس نیت کے مطابق کام میں مقبولیت عطا فرمائے, کامیابی عطا فرمائے. اخیر میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کتھرادہ دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کروں گا کہ حضرت کچھ پند و نصائح کے ساتھ دعا پند و نصائح فرما کر اخیر میں دعاؤں پر مجلس کا اختتام فرمائیں. جزاکم اللہ. آپ سبھی حضرات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے, اپنا قیمتی وقت دیا. ہمارے گاؤں کے ہمارے سرپنچ شری ماجی سرپنچ مگن بھائی پٹیل, پروین بھائی پٹیل ہے, اسی طرح ہمارے امرت بھائی لوہار ہیں, بہت سے لوگ آئے ہیں. یہ اسی نسبت سے آئے ہیں کہ بھائی گاؤں کا ایک کام ہوا ہے, عام لوگوں کا ایک کام ہوا ہے, انسانیت کا کام ہوا ہے. تو بہت سے لوگوں کا تعاون رہا ہے. یہ اسی لیے تو آئے ہیں کہ یہ لاجپور گاؤں ہمارا ہے, یہ سرزمین ہماری ہے. یہ لاجپور گاؤں ہے, یہ ایسی بستی ہے کہ جہاں ہم سب ہندو مسلم سب مل کر ایک ساتھ رہتے ہیں. جب بھی گاؤں میں کوئی خوشی کا موقع ہو یا کسی جگہ کوئی صدمہ اور غم کا ماحول ہو, سارے حضرات اکٹھے ہوتے ہیں. جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے سب مل کر اس کو سلجھاتے ہیں اور اس گاؤں کو ترقی اور انتی تک پہنچانے میں سب گاؤں والوں کا, لاجپور واسیوں کا بڑا یوگدان اور بڑا حوصلہ اور ان کا بڑی قربانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سبھی کا آنا مبارک فرمائے. اور ہمارے جی بی سے صاحب بھی تشریف لائے ہیں, ان کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی جب ضرورت پڑی کام کو وقت پر انجام دیا اور جب بھی ان سے فون کیا گیا کسی ضرورت کے تحت انہوں نے فوراً ہماری بات سنی اور جو بھی تکلیف پیش آتی تھی اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کی. سبھی حضرات کے ہم شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائیں. حضرت مفتی صاحب نصیحت فرمائیں گے اور انشاءاللہ آخر میں دعا ہوگی. على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد